کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، میں مفتی عالمگیر دانش قاسمی اپنے یوٹیوب چینل مفتی عالمگیر دانش پر مکاتب مدارس سے متعلق تیسرا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگوں نے پہلے دونوں ایپیسوڈ کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا، سنا اور حوصلہ افزا کلمات میسج کیے۔ جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا۔ آج تیسرے ایپیسوڈ کا عنوان ہے مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کی اصل۔ مدارس پر اعتراضات کرنے والے مدارس کی اہمیت کو جان لیں۔ سامعین، مدارس کے خلاف زہر افشانی کرنے والے خر دماغ لوگ نت نئے انداز میں روزمرہ اپنے ذہن و دماغ کی خود کاشت اور بے بنیاد اعتراضات کر کے بھڑاس نکالتے رہتے ہیں اور غضب الہی کے شکار بنتے ہیں۔ وہ کان کھول کر سن لیں، مدارس اسلامیہ درس و تدریس کے مراکز ہی نہیں بلکہ ان کی حیثیت ایک تحریک سی ہے۔ بر صغیر میں اسلام کی نشأت ثانیہ کا صحرا اسی تحریک کے سر جاتا ہے۔ مسلمانوں میں دینی، تعلیمی، فکری، سیاسی اور سماجی بیداری کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ مدارس ہی ان امور کے لیے سرگرم عمل ہے تو شاید بیجا نہ ہوگا۔ دینی مدارس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے ماہرین، قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھنے والے علماء اور علوم اسلامیہ پر دسترس رکھنے والے رجال کار تیار کیے جائیں جو آئندہ مسلم معاشرہ کا ناطہ اسلام سے جوڑنے، مسلمانوں میں اسلام کی بنیادی اور ضروری تعلیم عام کرنے اور اسلامی تہذیب و تمدن کی ابدی صداقت کو اجاگر کرنے کا فریضہ انجام دیں۔ اور بلا شبہ مدارس اپنے اس مقصد میں 100% نہ صحیح بڑی حد تک ضرور کامیاب ہیں۔ تاہم آج بر صغیر میں دینی مدارس کی خدمات اور معاشرے کے لیے ان کے وجود کی ضرورت و اہمیت کا احساس ختم کرنے کی ایک ہماگیر مہم شروع ہو چکی ہے۔ مغربی ممالک اور ان سے متاثر عالم اسلام کے بہت سے حکمرانوں اور ان کے ذرائع ابلاغ نے گزشتہ چند سالوں سے وسیع پیمانے پر اور منظم انداز میں دینی مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کی جو ہماگیر مہم کا آغاز کیا ہے، اس نے رائے عامہ اور معاشرہ میں دینی مدارس کے صالح کردار پر ایک دبیز پردہ سا ڈال دیا ہے۔ اور اس طرح پروپیگنڈے کی ہماگیر مہم سے ان مدارس کے کردار سے متعلق رائے عامہ کافی حد تک متاثر ہو گئی ہے۔ اس پروپیگنڈا مہم کے زیر اثر معاشرہ کے ایک طبقہ میں ان مدارس کے حوالے سے یہ رجحان پیدا ہونے لگا ہے کہ یہ مدارس معاشرے کے کاندھوں پر ایک خیراتی بوجھ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہاں کا نظام و نصاب فرسودہ، یہاں کا ماحول ناسازگار اور یہ مدارس فرقہ واری کے فروغ اور انتہا پسند ذہن کے پیداواری مراکز ہیں۔ لیکن یہ احساس ان مدارس کی حقیقی کردار اور اصل لائے عمل سے میل نہیں کھاتا، بلکہ بر صغیر کے دینی مدارس کی تاریخ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے ان مدارس نے کبھی ایسے حالات پیدا نہیں کیے جن کے باعث معاشرے یا حکومت کو کبھی کسی نامساعد صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ بلا شبہ ہر مکتب فکر میں کچھ لوگ اپنے نظریات میں پختہ، تعصب میں غلو پسند اور حدود سے تجاوز کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے افتراق کے چند واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ تاہم مجموعی طور پر اسکولوں اور کالجوں کی طرح یہاں سے کسی طالب علم کے فائرنگ کرنے کی آواز کبھی نہیں آئی۔ یہاں کی رہائش گاہوں سے کالج کے ہاسٹلوں کی طرح کوئی حکومت بے انتہا کوششوں کے باوجود کبھی کوئی تباہ کن اسلحہ برآمد نہ کر سکی۔ ایسے مدارس کو فرقہ واریت کا اڈا قرار دینا کتنے ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ دینی مدارس کے خلاف مغربی لابیوں اور حکومت کی موجودہ مہم کے پس منظر میں انسانی حقوق کے تحفظ یا ملک و قوم کے مفادات کا جذبہ ہرگز کار فرما نہیں۔
عالمی حالات کے تناظر میں مدارس کے خلاف نئی مہم کا انصاف کے ساتھ جائزہ لینے والا ہر شخص اس نتیجے پر پہنچے گا کہ دینی مدارس کے اسلامی معاشرے میں مؤثر کردار کی وجہ سے ان کی اہمیت و افادیت پر ضرب لگانے کی ایک یورپی سازش ہے، مغربی سازش ہے۔ کمیونزم کی ناکامی کے بعد مغرب ابھی عالم اسلام سے مقابلے کر رہا ہے، کیونکہ اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں اپنی مستحکم تعلیمات، شاندار روایات، صحت مند رجحانات اور اعلیٰ اخلاقی قدروں کی وجہ سے مغرب کے لیے اس وقت ایک خطرہ اور چیلنج بنا ہوا ہے۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے مغربی ذرائع ابلاغ کی جانب سے مدارس کے خلاف مؤثر پروپیگنڈا کا آغاز اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مغرب کے پالیسی ساز ذہن اسلامی تعلیمات کی حفاظت کی بنیادیں تلاش کرتے ہوئے مدارس تک پہنچے ہیں، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ امریکہ مسلمانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، وہ شرم و حیا کا دشمن ہے، حجاب اور پردے کا دشمن ہے، عورت کے تحفظ کا دشمن ہے۔ اس دشمنی میں امریکہ نے اسامہ بن لادن کے بہانے اسلام دشمنی کا جو عالمگیر پروگرام بنایا تھا اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوا تھا، وہ آئے دن کسی نہ کسی شکل میں سامنے آتا رہتا ہے۔ اسرائیل کی سرپرستی، فلسطینیوں کی تباہی، افغانستان و عراق کی بربادی اور ایران کے خلاف دھمکیاں یہ موٹی موٹی مثالیں ہیں۔ اس طرح کی سرگرمیاں یہ بتاتی ہیں کہ اس نے دینی مدارس اور اسلام دشمنی کا پروگرام عام کر رکھا ہے۔ روس کے زوال کے بعد امریکہ واحد سپر پاور ہے، اور شمالی کوریا کا یہ کہنا صحیح ہے کہ امریکہ صرف طاقت کی زبان سنتا ہے۔ امریکہ کی ایک پالیسی جو سب پر عیاں ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے مفاد کے تحت لوگوں سے کام لیتا ہے، پھر انہیں مختلف بہانوں سے اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ چند سال پہلے اسامہ بن لادن کو پہلے افغانستان میں استعمال کیا، پھر انہیں اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے پینٹاگون پر حملے کا ملزم قرار دیا۔ یہی صورتحال صدام حسین کے ساتھ پیش آئی۔ اس کے علاوہ شام، لیبیا، حتیٰ کہ سعودی عرب بھی اس کے نشانے پر ہے۔ ان حالات میں امریکہ کو مسلمانوں کا ہمدرد سمجھنا انتہائی سادہ لوحی ہوگی۔ ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ دینی مدارس جیسے قیمتی اداروں کی اہمیت و افادیت کو تسلیم کریں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کا جو مثبت کردار رہا ہے اسے محسوس کیا جائے۔ یہ مدارس سرکار سے کبھی انعامات و اعزازات کے خواہاں نہ رہے اور نہ انہیں ان کی چندہ ضرورت ہے، مگر ان کے وجود سے ملک کو جو سیاسی، تعلیمی اور داخلی امور میں فائدے پہنچ رہے ہیں کھلے دل سے ان کا اعتراف کیا جائے۔ انہیں خفیہ اداروں اور پولیس کے ذریعے تنگ کرنے سے گریز کیا جائے۔ ان کی فلاح و بہبودی اور ترقی و بقا کے لیے عملی اقدامات کیے جائے۔ میں آپ کے ذہن و دماغ کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ بات ذہن نشی کرانا مناسب سمجھتا ہوں کہ بتاؤ، دین اسلام جیسے عالمگیر آفاقی مذہب اور اس کی لازوال نعمتوں سے بہرہ کرانے والا کون ہے؟ سرمایہ کتاب و سنت اور اسلامی علوم معارف کی شکل میں اسلام کی قیمتی میراث کو ہم تک کس نے پہنچایا؟ توحید و رسالت کا پہلا سبق کس نے پڑھایا؟ اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے طریقے کس نے بتائے؟ اللہ و رسول کے مراتب اور حقوق کو آپ نے کیسے پہچانا؟ خاص کر ہندوستان میں علم دین کی شمع کس نے روشن کی؟ کروڑوں سے متجاوز ہندوستانی عوام کا ہدایت لفظ سے آشنا کرانے والا کون ہے؟ دعوت و تبلیغ کی بات کہاں سے اٹھی اور دعوت و اصلاح کا قافلہ کس نے تیار کیا؟ ہندوستان کی مٹی میں علم حدیث کا بیج بونے والا کون تھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور مسعود، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے دور مسعود اور عروج آزادی 1947 اور پھر تقسیم ہند کے بعد دین کا بیڑا کس نے سنبھالا؟ برطانوی عہد میں ہندوستانی عیسائیت اور دو دھاری تلوار شدھیکرن تحریک کا طوفانی مقابلہ کس نے کیا؟
بر صغیر کے ہندو پاک کے مسلمانوں کو ارتداد کے فندوں میں پھنسنے سے کس نے بچایا؟ جہالت اور گمراہی کی دلدلوں سے نکال کر آپ کو ہدایت کی شاہراہ پر کس نے ڈالا؟ خود شناسی سے خدا شناسی تک کا طویل سفر کیسے طے کیا؟ آج جو پورے عالم میں دعوت و تبلیغ کی محنت کی ہوا چل رہی ہے، اس کی لہر کہاں سے اٹھی اور آپ اس کی اہمیت افادت سے کیسے آشنا ہوئے؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہے مدارس و مکاتب اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادگان کی محنتیں، جنہوں نے بر صغیر میں علم حدیث کے پودے لگائے اور ایک تناور درخت و لہلہاتے باغ بن چکے ہیں۔ مدرسہ سب سے بڑی درسگاہ ہے جہاں انسانیت سازی اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ عالم اسلام کا بجلی گھر، پاور ہاؤس، جہاں اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ ڈھلتے ہیں۔ مدرسہ وہ مقام ہے جہاں سے پوری کائنات کے احتساب ہوتا ہے اور پوری انسانی زندگی کی نگرانی کی جاتی ہے۔ مدرسہ کا تعلق کسی تقویم، کسی تمدن، کسی عہد، کسی کلچر و زبان و ادب سے نہیں کہ اس کی قدامت کا شبہ اور اس کے زوال کا خدشہ ہو۔ اس کا تعلق براہ راست نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو عالمگیر بھی ہے اور زندہ جاوید بھی۔ مدرسہ در حقیقت قدیم و جدید کی بحثوں سے بالاتر ہے۔ وہ تو ایسی جگہ ہے جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت اور زندگی کا نمو اور حرکت دونوں پائے جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ مدارس اسلامیہ سے دل و جان سے محبت کریں گے، آل و اولاد کو مدارس اسلامیہ کے حوالے کریں گے، اور آپ بھی دین اسلام کے سیچنے میں اور دین اسلام کو تناور درخت بنانے میں اور مدارس اسلامیہ کو بام عروج تک پہنچانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔